اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پہلے سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کی جو آیات باقی ہیں وہ پڑھیں گے اور پھر ساتھ ہی انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ ہم ذرا پیچھے چل رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن۔ کسی بھی معاشرے میں اموات بالکل ایک حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اموات ہوں گی تو کچھ بچے بھی یتیم ہوں گے۔ تو قرآن مجید میں یتیموں کی سرپرستی مکی دور کے شروع سے یہ ایک پرائرٹی رہی ہے۔ یہاں بھی فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ یہاں جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے جو اپنے باپ کے مال کا وارث تو ہے لیکن وہ نابالغ ہے، تو اب مال جو ہے وہ کسی اور رشتہ دار کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے جو اس بچے کو پھر پالتا ہے۔ وہ چچا بھی ہو سکتا ہے، ماموں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کے مال پر نظر رکھ کے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن سچویشن یہ ہے کہ یتیم بچے کا ایک کاروبار ہے، اس کا کوئی مال ہے، جس کی نگہداشت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر تو اس کا سرپرست خود کھاتا پیتا ہے تو قرآن مجید اس کو منع کرتا ہے کہ وہ اس یتیم بچے کے کاروبار کو سپروائز کرے لیکن اس کی کوئی ویج بھی نہ لے۔ لیکن اگر وہ خود کھاتا پیتا نہیں ہے، تنگ دست ہے، اور وہ اپنا وقت اس کاروبار کو دیکھنے کے لیے لگاتا ہے تو ایک مناسب جو اماؤنٹ ہے وہ اس میں سے اپنی اس مزدوری کے طور پر لے سکتا ہے۔ اس کو کہا گیا ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ جائے۔ واوفوا بالعہد، اور وعدے کا ایفا کیا کرو، وعدے کو ایفا کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ وعدوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے تو پھر انشاءاللہ انسان وعدے کو آنر کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اور اگر یہ خیال آئے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حساب لینے والا نہیں، تو پھر انسان کے اندر اس میں جو کوتاہی کا ہو جانا اور اس میں کچھ زیادتی کا ہو جانا، یہ بالکل قرین قیاس ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ۔ اسی طرح معاشرے میں ناپ تول میں کمی ایک بہت بڑا ناسور ہے کہ اگر کسی معاشرے میں ہو جائے تو وہ معاشرہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، تو جب بھی ناپو تو پورا پورا ناپو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ تولو۔ ناپنا کیا ہے کہ آپ کپڑا بیچ رہے ہیں مثال کے طور پر، اور آپ میٹر کا ریٹ طے کریں اور جو اس کو ناپیں وہ گزوں کے ساتھ ناپیں، یا زبردستی کھینچ کر وہ اس کی لمبائی پوری کر دیں، ایکچولی اس کی لمبائی پوری نہ ہو، یا کئی طریقے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کے۔ اسی طرح پیکٹ بنا لیے جائیں، یا جو ترازو ہے اس میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ پہلے وہ ترازو ہوتا تھا، اب جو ہے وہ مختلف قسم کے ترازو آ گئے ہیں، تو اگر پہلے سے ہی جو چیز ہے جس میں باٹ کے اگینسٹ کوئی چیز جو ہے تولنی ہوتی ہے، وہاں پہلے کوئی چیز وزنی رکھ دی جائے، یا کوئی ایسی اس میں چیز اڑا دی جائے کہ جو اس کا پلڑا جھکا ہی رہے، تو یہ کیا ہے، یہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ آج کوئی نیا طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب نیا طریقہ جو ہے وہ اب ڈیجیٹل چیزیں آ گئی ہیں، تو اگر اس کی پروگرامنگ کے اندر ہی گڑبڑ کر دی جائے تو اگر پیٹرول جو ہے وہ سے 1000 روپے کا ڈالنا ہے تو پہلے سے ہی پروگرام کر دیا گیا ہے کہ جب 1000 اس پر
انٹر کیا جائے گا تو وہ پیٹرول جو ہے پورا جتنا بنتا ہے اتنا نہیں، اس سے کچھ فریکشنز جو ہے وہ کم دیا جائے. یہ کوئی بھی طریقہ ہو وہ سب کا سب کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ جب بھی ناپو پورا پورا ناپو اور سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو. ذالک خیرن، یہ اچھا ہے، واحسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بیسٹ ہے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، یہ بڑی ایک اہم انسٹرکشن ہے کہ جو اوکلٹ سائنسز ہیں، نجوم، اسی طرح کوئی اور جادو ٹونا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسلامی معاشرے میں کے ساتھ میچ نہیں کرتی. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بارش ہوئی اور گلیوں میں پانی بھر گیا، گھروں میں بھی پانی بھر گیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ فلانے نجومی نے پیشگوئی کی تھی کہ بارش ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی گھر میں سے نکال رہے تھے باہر، اور ہر مرتبہ آپ کہتے تھے کہ اللہ سچا نجومی جھوٹا، اللہ سچا نجومی جھوٹا. آپ کی بڑی واضح حدیث ہے کہ جس نے نجومی کی بات کی تصدیق کی، اس نے اس کو جھوٹا قرار دیا جو میں لے کر آیا. تو ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. اور ان پر ڈیپینڈ کرنا، شگون لینا، جوتا پوٹا الٹا ہو گیا، سیدھا ہو گیا، پرندہ اڑ گیا، راہ میں بیٹھ گیا، وہ کالا تو وہ پیلا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ بدشگونیاں ہیں. ہمارے دین کو کے ساتھ ان کو کوئی میچ نہیں ہے. تو لا تقف ما لیس لک بہ علم، مت پیچھے لگو اس کے جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. ان السمع والبصر، یقیناً کان، آنکھیں، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہاں، آنکھ کا دیکھا ہوا وہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. کان کا سنا ہوا حقیقت ہے. اور جو فائنل انفلوئنس انسان کے دل میں آتا ہے، جس پر انسان کا دل ٹکتا ہے کہ بات یوں ہے، وہ تو ضرور فالو کرنی چاہیے. لیکن نہ اس میں کوئی فزیکل علم ہو اور نہ انسان کا دل اس بات کا ٹھکتا ہو، تو اس کی انسان کو پیروی نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے دین کے مزاج کے خلاف ہے. تو لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان میں سے ہر ایک کے بارے میں باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بے شک تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا اور پہاڑ جتنا اونچا نہیں. یعنی دو جو تکبر کے مظاہر ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ایڑی مار کر چلا جائے اور اونچی ٹوپی اور ترا جو ہے وہ اونچا لگایا جائے کہ جس سے میں اونچا لگوں، یا اونچی ہیل پہنوں. تو دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم کتنے بھی زور سے ایڑی مار لو گے، میری زمین کو پھاڑ لو گے، اور تم ترا کتنا بھی اونچا کر لو گے، ٹوپی کتنی بھی اونچی کر لو گے، کیا میرے پہاڑوں جیسے اونچے ہو جاؤ گے؟ اپنی اوقات میں رہو. اف یو کانٹ ڈو دیٹ، پھر چھوڑو اس کو، اپنی اوقات میں رہو. اور انسان کے لیے جو ریکمینڈڈ موڈ ہے وہ کیا ہے کہ انسان سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں. یعنی جو انسان کا دل ہے وہ انسان کو کہتا ہے کہ تو بڑی شے ہوں، اس کا نفس کہتا ہے تو بڑی شے ہے. اب ریکوائرڈ کیا ہے کہ نہیں، میں بڑی شے نہیں. پھر ایک سٹیپ نیچے شیطان پھر اس کو اڑنگا لگائے گا، نہیں کچھ نہ کچھ تو ہو تم، سم تھنگ. پھر اس سے بھی انسان نیچے آئے کہ نہیں، پھر وہ کہے گا کہ سم بڑی، اس کو بھی آئے نیچے، اور پھر کہے گا کہ آئی ایم نو بڑی، اور پھر اس سے بھی نیچے آئے گا آئی ایم نتھنگ. یہ جو ہمارے بزرگوں کا طرز عمل ہے، نا چیز آخ کر خط کے نیچے لکھنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں سب سے حقیر ہوں، یہ وہ ہے کہ جو انسان کے اندر ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ہم انسان ہیں، تو شیطان جو ہے وہ ہر وقت انسان کو یہ پھونک مارتا رہے اندر اندر تو بڑی شے ہے. تو اس سے نیچے اترنا اور اکڑ کرنا چلنا، اور پوسچر جو ہیں وہ اختیار نہ کرنا جس سے انسان کو پتہ چلے. یعنی شیطان پھونکے تو مارتا ہی رہے گا، لیکن کم سے کم جو ویزیبل چیزیں ہیں کہ جو انسان اس کے اظہار کا کرتا اس سے منع کیا گیا ہے کہ نہ زمین پر اکڑ کر چل، نہ زور سے ایڑی مار، اور نہ سر اونچا کر کے اور ترا لگا کے چلو، اپنی اوقات میں رہو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ سب باتیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں، ان سب کی برائی تیرے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کا رب آپ کی طرف وحی کر رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بنا، فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، کہ تم ڈال دیے جاؤ جہنم میں ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم کر کے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، کہ کیا یہ ایک ٹانٹنگ انداز ہے جو قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آیا ہے کہ مکے کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور انہی کے نام پر بت بناتے تھے۔ سارے جو مکے والوں کے بت ہیں وہ مؤنث ناموں سے ہیں، لات الہ کا مؤنث ہے، منات منان کا مؤنث ہے، عزا عزیز کا مؤنث ہے، العزیز کا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفات پر مؤنث نام بنائے گئے تھے۔ تو قرآن مجید ہمیشہ ان کو ٹانٹنگ انداز میں کہتا ہے، واہ بھائی واہ، افاصفاکم ربکم بالبنین، تمہیں تو تمہارے رب نے بیٹوں سے نواز دیا، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود اس نے بیٹیوں فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، بلے بلے، انکم لتقولون قولا عظیما۔ کہیں کہا گیا کہ واہ بھائی واہ، خوب انصاف کیا تم نے، اللہ کو بیٹیاں الاٹ کی اور اپنے لیے تم بیٹے چاہتے ہو، اور اللہ کو وہ چیز الاٹ کرتے ہو کہ جس کا ذکر تمہارے پاس ہو جائے، تمہیں خوشخبری دی جائے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تمہارا چہرہ بگڑ جاتا ہے، تمہارا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور تم گھونٹ بننے لگتے ہو غم کے، اور وہ تم اللہ تعالیٰ کو الاٹ کر رہے ہو۔ یہاں بھی وہی ٹانٹنگ انداز میں کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں سے نوازا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بہت بڑی جسارت کر رہے ہو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہ سارا جو 2 رکوع ہیں یہ معاشرتی تعلیمات ہیں، لیکن اول و آخر جیسے ہم نے انفرادی جو سیرت و کردار ہے اس کے لیے 2 مقامات کا مطالعہ کیا، سورۃ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورۃ معارج کی آیات 19 سے 35 کا، ان دونوں میں ہم نے کیا دیکھا کہ اول و آخر نماز کا ذکر تھا۔ یہاں دیکھیے گا اول و آخر توحید کا ذکر ہے۔ شروع کہاں سے ہوئی بات؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اور آخر میں افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما۔ اب ہم اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں، کچھ چھٹیاں آئیں درمیان میں، تو میں سورہ حجرات سکپ کر رہا ہوں، بہت اہم مضامین ہے اس میں، لیکن بہرحال میں اس کو سکپ کر رہا ہوں اور میں ڈائریکٹلی سورۃ حج کی آخری 2 آیات پر آ رہا ہوں۔ کھول لیں 17ویں پارے کے بالکل آخر میں سورہ حج ختم ہو رہی ہے، تو اس کی آخری 2 آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ مسلمانوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو۔ اب اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ نماز کا حکم ہے، نماز کے 2 ارکان کا حکم دے کر کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو یہاں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، نماز پڑھو، اور نماز کے 2 ارکان کا ذکر کر کے نماز، اور نماز کا ذکر کر کے ارکان و اسلام مراد ہیں کہ جو بیسک موڈز آف ورشپ ہیں ان کو اختیار کرو، ان میں اہم ترین نماز ہے، اور نماز کے اہم ترین ارکان جو ہیں وہ رکوع اور سجدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، یا ترجمہ کریں گے آپ عبادت کرو۔
اس کے بعد ہے وفعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب اگر ہم اسلام کی عمارت کو تصور کریں تو اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، اور اس پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے پلرز ہیں۔ اگر عمارت پر قیاس کیا جائے تو فرمایا صلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو نماز کے ساتھ دوسری کون سی ہیں؟ روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کے ستون ہیں، اور ان کے اوپر عبادت کی عمارت جو ہے وہ چھت پڑتی ہے۔ تو کسی بھی بلڈنگ کے اندر بیس تو ہوتی ہے، بنیاد، فاؤنڈیشن، اور اصل کیا ہوتی ہے؟ چھت۔ یعنی اگر صرف پلر کھڑے کر کے جائیں تو اس کو عمارت کوئی نہیں کہے گا۔ یہ آپ ابھی چلے جائیں کہ قرآن اکیڈمی روڈ پر کوئی عمارت جو ہے وہ بن رہی ہے، چھت نہیں پڑی، دیواریں جو ہیں وہ چھت تک پہنچ گئی ہیں، آپ کہیں گے یہ دیواریں تعمیر ہو گئی ہیں۔ لیکن جہاں چھت پڑ گئی ہے آپ کہیں گے کہ یہ گھر تعمیر ہو گیا۔ تو دین کی بنیادیں کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں، جن میں سے کلمہ شہادت جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے، اور پلرز یا دیواروں کی حیثیت ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی۔ یعنی 4 پلر کہہ لیں یا 4 دیواریں کہہ لیں، اور ان کے اوپر پھر چھت ہے۔ چھت کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے تقاضے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ کی بندگی۔ لیکن جو لوگوں کے حقوق ہیں انسان پر، ان کے لیے کیا فرمایا؟ وفعل الخیر، اور خیر کے کام بھی کرو۔ خیر کے کام کون سے کہلاتے ہیں؟ کیوں؟ لوگوں کی مدد کرنا۔ یعنی مخیر حضرات کون سے کہلاتے ہیں؟ کہ جو لوگوں کی فائنینشلی سب ہیلپ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مخیر حضرات۔ تو خیر کے کام کون سے ہوتے ہیں؟ ویلفیئر کے کام، ہیومن ویلفیئر کے کام کو خیر کے کام ہم اردو میں بھی، پنجابی میں ایسے کہتے ہیں۔ وفعل الخیر، اور خیر کے کام کرو، یعنی انسانی خدمت کے لیے بھی اپنا جان مال لگاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح۔ اچھا، اب انسانی جو بھلائی کی، جو خیر کے کام ہیں وہ کیا ہے؟ جلدی جلدی بولیں۔ اور آغاز کرے کہاں سے؟ یعنی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا کہ کوئی پھسل نہ جائے، کسی کے پاؤں میں کانٹا نہ چوب جائے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ خیر کا کام ہے۔ اس سے بھی کم تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تبسم کا بوجہ اخی کا صدقۃ، اپنے بھائی کو اسمائل کر کے ویلکم کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، یہ خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ اور کسی کو راستہ بتا دینا، آپ آ رہے ہیں قرآن اکیڈمی کلاس پڑھنے کے لیے، کوئی راستے میں کوئی آپ کو بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے ذرا بھائی صاحب ذرا 1 منٹ ٹھہرنا، آپ ٹھہر جائیں، بات سنیں اور اس کو گائیڈ کریں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خیر کا کام ہے۔ لیکن پھر خیر کے کام آگے پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی خیر کا کام ہے، کسی غریب کی مدد کر دینا یہ بھی خیر کا کام ہے۔ پھر خیر کے کاموں میں لوگ جو ہیں وہ بہتر سے بہتر، یعنی ذرا ہم میں سے جو سیانے لوگ ہیں وہ اس میں بڑا ایک اپنا کنسرن رکھتے ہیں کہ یہ غریب لوگ جو ہیں یہ پیسے ضائع کر دیتے ہیں، لہذا ان کو کیش نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جو ان کی ضرورت ہے وہ پوری کر دینی چاہیے۔ ضرورت پوری کیا ہے؟ کہ بچی کی شادی ہے تو کچھ فرنیچر، کوئی گھر کی ضرورت کی چیز انہیں خرید کر دے دینا۔ لیکن جو بہت زیادہ سیانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ ان کی بڑی یادداشت ہوتی ہے ان کی کہ بچی کی شادی کے لیے لیا تھا اور ٹی وی لے کے گھر میں آ گئے، ایسے بھی ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، لہذا وہ اس کو یاد رکھتے ہیں اور باقاعدہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ان کو کیش تو پکڑانے نہیں چاہیے، ہے نا؟ ہاں، کمرہ گر گیا ہے تو کمرہ تعمیر کر کے دو ان کو، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر
جو زیادہ اچھے کہتے ہیں نہیں ان کو کاروبار شروع کر کے دینا چاہیے. اور پھر آپ کے ریکارڈ میں بہت سی چیزیں ہوں گی, یادداشت میں ہوں گی ان کو کہ وہ دیا تھا کہ ریڑھی لگا کے دی تھی, لیکن وہ ریڑھی بھی بیچ دی انہوں نے اور سامان بھی سارا بیچ دیا, گھر میں استعمال کر لیا, کہ ان کو چج نہیں ہوتا. جو پھر اور زیادہ سیانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو تعلیم دلائی جائے. اور میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, انہوں نے باقاعدہ یعنی وہ کلرک تھے اور محکمہ تعلیم کے بھی وہ ڈے ٹائم میں فل ٹائم ملازم تھے, اور شام کو وہ دارالتسکین جو ڈپٹی کمشنر کے انڈر اپوا کے زیر اہتمام ایک ادارہ ہے, سلائی کا ادارہ ہے جو سلائی سکھاتا ہے, تو اس میں ایک دھاگے والی عورت جو دھاگا یعنی ارینج کرتی ہے, سارا سپلائی کرتی ہے, ملازمہ ہے وہاں کی, اس کی بیٹی کو باقاعدہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں سے MBBS کرایا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے بھی لوگ ہیں مخیر آزاد جو کہتے ہیں کہ نہیں, اور کیسے کیا, خود تو نہیں تھی, یعنی بہت سے جو سرمایہ دار سے ان کو مل کر ان کو کنونس کیا کہ اس طرح غریب بچی ہے, اس کے FSC میں نمبر آ گئے ہیں, پڑھنے کے شوق ہے, چاہتی ہے پڑھنا, مسائل نہیں ہے, تو کئی سرمایہ داروں سے کمٹمنٹ لے کے یعنی سالانہ ظاہر ہے 5 لاکھ 6 لاکھ فیس ہے, تو کئیوں سے کمٹمنٹ لی کہ ہر سال کسی نے کہا جی میں 50,000 دے دیا کروں گا, کسی نے کہا جی میں 60,000 دے دیا کروں گا, وہ کر کے باقاعدہ انہوں نے MBBS کروایا اس کو. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کو MBBS کروایا اس خیال سے کہ جی یہ تاکہ یہ بھیک نہ مانگے اور گلیوں میں جیبیں نہ کاٹے, آپ نے MBBS کرا دیا لیکن اس کو اخلاق نہیں سکھایا, تو رہے گا جیب کترا کا جیب کترا ہی. ٹھیک ہے نا. پہلے اس نے ذرا ایک کروڈ طریقے سے جیبیں کاٹنی تھی, باقاعدہ جیب کاٹنی تھی. اب کیا ہے, اس نے وائٹ کالر کرائم کرنے ہیں اور اس نے کلینک میں بیٹھ کے جیبیں کاٹنی ہیں, انڈیو آپریشنز کرنے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور انڈیو ٹیسٹ کروانے ہیں, پھر اس میں سے حصے بھی لینے ہیں, کمیشنیں بھی لینی ہیں. یہ ساری حرکتیں بالفعل ہماری ڈاکٹر کمیونٹی جب وہ کرتی ہے, وکیل بنا دیا, اس نے کیا ہے لوگوں کی جیبیں ہی کاٹنی ہے جب تک اخلاق نہیں. اچھا, پھر اس سے بھی اگلی سٹیج کیا ہے کہ آپ نے سب کچھ کر دیا لیکن اس کو ایمان کی تعلیم نہیں دی, ایمان کی دعوت نہیں, اللہ کو ماننے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی دعوت نہیں دی, آخرت کے بارے میں اس کو نہیں دیا, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو پورا کا پورا جہنم میں جانے دیا, پھر یو ڈیڈ نتھنگ ٹو ہم, کوئی فیور تو نہیں کیا آپ نے اس کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور تم سب اس میں گر پڑنا چاہتے ہو, چھلانگ لگا دینا چاہتے ہو, اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں گھسیٹ رہا ہوں کہ آگ میں جا کر نہ گرو. اچھا, وہ جو وفعل الخیر کہہ دیا نا تاکہ تم فلاح پاؤ, اب اس فلاح کے کاموں میں جو سب سے ٹاپ کا کام ہے وہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اللہ کے راستے میں جہاد کرو, حق جہاد ہی جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو. جہاد کے معنی جد و جہد, جہد کے معنی کوشش, اور جہاد باب مفعلہ سے مجاہدہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے, مشارکت ہوتی ہے بین الفاعل والمفعول, یعنی یہ فاعل ہے اس کا مفعول وہ ہے, اور وہ فاعل ہے اور اس کا مفعول یہ ہے, ایک دوسرے کے مقابلے میں. مشارہ ایک دوسرے کے سامنے شعر سنانا, مقابلہ ایک دوسرے کے سامنے میدان میں آنا, مقاتلہ قتال ایک دوسرے کو قتل کرنا یعنی جنگ کرنا, اور مجاہدہ کیا ہے؟ جد و جہد کرنا. وہ اپنی کاز کے لیے جد و محنت کر رہا ہے, آپ کو نیچا دکھا رہا ہے, آپ اس اپنی کاز کے لیے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں اور اپنا پروڈکٹ بیچنے کی اور اپنا کام جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. پروڈکٹ بیچنا میں یعنی فائنینشیل معنوں میں نہیں کہہ رہا, یعنی اپنے مقصد کے لیے کرنا. یہ کیا ہے؟ جہاد. تو اللہ کے راستے میں جہاد, اللہ کا مشن, اللہ کی کاز کے لیے محنت کرنا, کوشش کرنا, اللہ کے راستے میں حق کا جہادی ہی جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. یعنی کوئی بھی جو آبجیکٹو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے.
چھوٹے آبجیکٹو کی چھوٹی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کو پریپ کا امتحان پاس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ نے ایف ایس سی کا امتحان پاس کرنا ہے اور اتنے نمبر لینے ہیں کہ آپ میڈیکل کالج میں یا یونیورسٹی میں داخل ہو جائیں, یو ہیو ٹو میک اے لاٹ آف اسٹرگل. تو اللہ کے کاز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کیا تھا کہ آپ نے ایک فرد سے دعوت کا آغاز کیا, ایک جماعت بنائی, ان کو ٹرین کیا, اس کے بعد پھر آپ قتال تک چلے گئے. وہ سارا کیا ہے؟ جہاد ہے. تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اس کی کاز بھی سب سے بڑی ہے. تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کیا, جانیں قربان کی, وقت لگایا, اپنے قریبی دوستوں عزیزوں کے لاشیں دیکھے لیکن پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. ہوا اجتباکم, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. یہ دو الفاظ ہیں, استفاء اور اجتباء. ان کا دونوں کا مطلب ہے چننا, سلیکٹ کرنا. انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دو الفاظ آتے ہیں نا, محمد مصطفیٰ, چنے ہوئے, یعنی یہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہے کہ پک اینڈ چوز, اللہ تعالیٰ اپنے کو جسم کو پسند کر لے. انبیاء کرام کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے چوز کیے ہوئے بندے ہیں. اچھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں, مصطفیٰ بھی, محمد مصطفیٰ, احمد مجتبیٰ. کسی کام کے لیے کسی کو سلیکٹ کرنا, اس میں اجتماعیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے چوائس کو جب زیادہ یعنی امپورٹنٹ اہمیت دی جائے گی, فور فرنٹ پر ہوگا, تو وہ استفائیت کا لوگ. لیکن یہ دونوں الٹرنیٹ بھی ہو جاتے ہیں. انبیاء کرام کون تھے؟ انبیاء کرام وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی میں سے سلیکٹ کیا تھا کہ وہ اللہ کے مشن کے پرزے بن جائے. اللہ کا مشن کیا ہے؟ انسانیت کو راستہ دکھانا اور انہیں جہنم کی سزا سے بچا کر انہیں جنت کے کمفرٹ میں لے کے آنا. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا مشن تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اپنے کچھ بندے منتخب کیے اور انہوں نے وہ کام کے جو ہر شخص سے کرنے کا ہے اس کو انہوں نے ہول ہارٹیڈلی کیا, فل ٹائم کیا. مثلا ملک کا دفاع ہر شہری کی ذمہ داری ہے, لیکن ریاست اس کے لیے کچھ لوگوں کو ایمپلائی کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ تم کوئی کاروبار نہ کرو, تم فل ٹائم ڈیفنس کو دیکھو, ہم تمہارے معاش کو کی ٹیک کیئر کریں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح حفظان صحت, شہر کی صحت اور صفائی کا خیال رکھنا, یہ کیا ہے؟ ہر شہری کی ذمہ داری ہے. لیکن جو کارپوریشن ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو ایمپلائی کرتی ہے کہ تم کوئی کاروبار نہ کرو بلکہ تم صفائی کا دیکھو. کوئی سینیٹیشن کو دیکھ رہا ہے, کوئی صفائی کو دیکھ رہا ہے, پھر پانی کی سپلائی اور دوسری چیزوں کی سپلائی. یہ کیا ہے؟ ہر آدمی کے کرنے کے کام ہے, لیکن اس کے لیے محکمے بنے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعیت. جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا تھا, یعنی باقی پیغمبروں کی تو ہمیں زیادہ کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے, لیکن سیرت النبی تو ہم سب کو معلوم ہے نا. وحی کے آغاز کے بعد ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اکنامک ایفرٹ نظر نہیں آتی کہ حضرت خدیجہ نے جو اپنا سب کچھ دے دیا تھا اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پہلے ان کا مال لے کر آپ گئے تھے, پھر اپنا بھی مال ہو گیا تو آپ نے تجارتی اسفار بعد میں بھی کیے ہوں گے. لیکن وحی کے بعد آپ کا جو فل ٹائم جاب ہے وہ کیا ہے؟ اچھا, اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے کہ جس کو بعض مصنفین نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینے میں ہل انٹروڈیوس ہوا, پلوئنگ والا جو ہل ہے, کاشتکاری والا.
تو حضرت عمر کو تشویش ہوئی، انہوں نے خطبہ دیا کہ اچھا اب تم بیلوں کی دمیں مروڑا کرو گے کہ اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا. یہ بڑا اہم ایک ایشو ہے کہ کیا اپنے کاروبار میں، اپنے پروفیشن میں نئی مشینری کو انٹروڈیوس کرنا حرام ہے؟ حرام تو نہیں ہے. یہ کیا بات تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ آپ کو روٹی مل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، پہننے کو 2 جوڑے بھی آپ کے پاس ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں وہ آپ کی پوری ہو رہی ہیں. اب اگر جب اپنے پروفیشن میں آپ کو نئی مشینری انٹروڈیوس کریں گے، اس پر آپ انویسٹ کریں گے، تو آپ کا جی چاہے گا کہ اب میں ریٹرن بھی لوں اس کا. اب وہ ریٹرن کیسے لے گا؟ وہ ریٹرن لے گا کہ آپ پروفیشن کو اور زیادہ وقت دے گا. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اس کی ٹھیک اچھی پریکٹس ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی بھی، 3 وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے، کپڑے بھی مل رہے ہیں، بچوں کی تعلیم بھی وہ دے رہا ہے. اس پر بھوت سوار ہوتا ہے کہ ایک اور کلینک بنا لوں. اب جب وہ اور کلینک بنائے گا، اس کے لیے وقت کہاں سے نکالے گا؟ وہی جو والنٹیئر ورک پہلے وہ دین کے لیے دیتا تھا، اگر دیتا تھا، اب اس میں سے وہ کٹ کرے گا، اور پیسے بے شک وہ اب دین کو اور دے دے، لیکن وقت بہرحال وہ دین کو کم دے گا، اسی وقت میں سے وہ نکالے گا. تو حضرت عمر بہت دور اندیش آدمی تھے، بہت ذہین آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دور کی سوچ دی تھی، اور جو اسلام میں کنٹریبیوشن ان کا ہے وہ شاید کسی اور کا نہیں ہے، کہ انہوں نے کیا کچھ دیا اسلام کو، کیا نام اسلام کو انہوں نے دیا، کہ اپنی حیثیت کا اظہار کیا اور اپنی حیثیت کو 1/3 پہ محدود کر لیا. قاضی کا عہدہ بنایا، جوڈیشری علیحدہ کر دی، مجلس شورا بنائی، لیجسلیچر علیحدہ کر دی. اور پھر دجلہ و فرات کے کنارے پر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خلافت کا تاج سنبھالا، بیعت شیعت ہو گئی، تو وہ کپڑا، ظاہر کپڑا بیچتے تھے وہ، تو وہ کپڑا جو ہے وہ اپنے کندھے پر ڈال کے وہ چلے بیچنے کے لیے، تو حضرت عمر نے روک لیا. نا آپ کی جو معاشی ضرورت ہے وہ ہم پوری کریں گے، آپ فل ٹائم جو ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری کو دیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو اجتماعیت کیا ہے کہ انسان فل ٹائم اس کام کے لیے ہو جائے. تو انبیاء کرام کی حد تک تو یہ ہو گیا. ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی. اب کوئی شخص، نبی کوئی نہیں آئے گا، اور کوئی رسول بھی شخص میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں. قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کا دور ہے، لیکن وہ کار رسالت کیسے چلے گا؟ یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی موٹی موٹی تعلیمات بیان کی، اور پھر ایک سوال پوچھا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو لوگوں نے بیک زبان کہا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا. پھر آپ دائیں مڑے، بہت بڑا مجمع تھا، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، الا هل بلغت، اونٹنی پر سوار ہیں آپ، الا هل بلغت، پھر یہی جواب ملا. پھر بائیں مڑے، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ وہی جواب ملا کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، شہادت والی انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں I have done my duty. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو جو یہاں موجود ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. اب وہ سارا کار رسالت جو ہے وہ امت کو منتقل ہو گیا ہے نا. تو اب اس روشنی میں دیکھیے گا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی کاز میں، اللہ کی کاز کے لیے جہاد کرو، حق جہادی، جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. وہ سورہ آل عمران میں آیا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا سے اس سے ڈرنے کا حق ہے.
تو صحابہ ڈر گئے کہ اللہ کے رسول، اللہ سے ڈرنے کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورہ تغابن کی آیت نے کچھ سہارا دیا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہو تو پھر فل ٹائم انسان کو یہی کام کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارے ساتھی صدر انجمن الخدام القرآن ملتان، تو وہاں ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب جو صدر ہیں انجمن الخدام القرآن ملتان کے، انہوں نے MBBS کا امتحان پاس کیا اور پھر انہوں نے پوسٹ گریجویشن بھی کی، DCP کیا انہوں نے، ڈپلوما ان کلینکل پیتھولوجی۔ ذمہ دار ہیں، زمین ہے ماشاءاللہ کافی ان کی۔ تو ڈاکٹر سارا احمد صاحب نے ان سے کہا کہ جی ڈاکٹر تو اور بہت ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، تو آپ ذمہ دارہ جو ہے یہ اس کو اپنی سورس آف انکم رکھیں، لیکن اپنی جو زیادہ بیشتر وقت ہے آپ ڈاکٹری کرنے کی بجائے آپ جو ہیں اب یہ انجمن الخدام القرآن ملتان کو سنبھالیں۔ اور بابا الحمدللہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی بات مان لی۔ اب ماشاءاللہ ان کے بیٹے دونوں جو ہیں وہ چلے گئے ہیں گاؤں اور وہ کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ وہ دین ہی کا کام، قرآن مجید ہی کی تعلیم و تربیت کا کام انہوں نے ساری عمر کیا ہے۔ تو جس کو یہ وسعت ہو وہ یہ کرے، باقی جس کی نہیں ہے وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اور بہتر حصہ جو ہے وہ اس کام میں لگائے، اللہ کے دین کی راستے میں جد و جہد کے لیے پرائرٹی نمبر 1 پر رکھے کہ اپنا کام بھی کر رہا ہے اور وہاں سے اسے کوئی موقع ملے کہ وہ جا کر قرآن مجید کا درس دے، کہیں جا کر دین کی کوئی دعوت دے، یہاں دین کا کوئی کام جو ہے وہ کرے تو اس میں کرے۔ اللہ تعالیٰ معاش کا بندوبست تو خود کر ہی لیتا ہے، لیکن یہ اصل میں حق کا جہاد ہے، ایز مچ ایز پاسبل کم سے کم ہو۔ کیا فرمایا؟ ہوا اجتباکم، اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا۔ وہ کام جو پہلے انبیاء کرام کیا کرتے تھے فل ٹائم، اب یہ تم نے فل ٹائم کرنا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم ہی کا طریقہ، ہوا سماکم المسلمین، اور ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وہ کچھ دعائیں کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک دعا کی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری جانب سے یہ قبول کر، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، اپنا مسلمان بنا۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت کھڑی کر۔ اور ان دونوں کی اولاد میں سے مسلمان امت قوم ہے یہ بنی اسماعیل، مکے کے لوگ جن کے ہم پیروکار ہیں۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک رسول کھڑا کر، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، ان کا تزکیہ کرے، اِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کام، یہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں 3 اور مقامات پر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تلاوت آیات کرتے ہیں، لوگوں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہ جو ہے نا درمیان میں وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جتنا کہ اس سے جہاد کا حق ہے، اور پہلے بھی اور اب بھی۔ کیوں جہاد کرو؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائیں، تمہارے خلاف گواہ بن جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم تمام انسانوں کے خلاف گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ رسولوں کا فنکشن کیا تھا؟ سورۃ مزمل میں ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، مکے والوں سے کہا جا رہا ہے اے مکے والوں ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے، شاہدن علیکم، تمہارے اوپر گواہ بنا کر۔ یہ اوپر گواہی کیا ہے
یعنی عربی زبان بھی انگریزی کی طرح اس میں محاورے ہیں، وربز ہیں اور محاورے ہیں. یعنی پٹ آن کیا ہے؟ پہننا، اور پٹ آف کیا ہے؟ اتارنا. تو بہت سے وربز ہیں کہ جن کے ساتھ جب پریپوزیشن بدلی جاتی ہے تو معنی الٹ ہو جاتے ہیں. شہادت کے معنی گواہی، لیکن شہادت لی فلانن یہ کیا ہے؟ کسی کے حق میں گواہی. اور شہادت علی فلانن کیا ہے؟ کسی کے خلاف گواہی، یعنی پروزیکیوشن وٹنس. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فنکشن کیا ہے؟ انبیاء کرام کا بھی اصل فنکشن کیا تھا؟ سورہ نساء میں بہت سے رسولوں کا نام بنام ذکر کیا اور پھر کنکلوڈ کیا رسولا مبشرین و منذرین. یہ پیغمبر تھے جنہیں ہم نے خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجا تھا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل، کوئی بہانہ، کوئی حجت باقی نہ رہے. تو قطع عذر، حجت تمام کرنا، یہ کیا ہے؟ نبیوں کا فنکشن ہے. اور اب یہ فنکشن کس کا ہے؟ یہ امت مسلمہ کا فنکشن ہے. یعنی دوسرے پارے کے آغاز میں تحویل قبلہ کو حکم آیا، اور تحویل قبلہ کیا تھا؟ یہ اعلان تھا کہ اب نیا مرکز، نیا قبلہ اور نئی امت ہے. اور جب نئی کوئی پارٹی بنتی ہے، کوئی جماعت بنتی ہے، کوئی انجمن بنتی ہے، تو پہلے مینیفیسٹو آتا ہے. اس کا مینیفیسٹو کیا ہے اس امت کا؟ لی کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے اسی طرح بنایا ہے تمہیں ایک درمیانی امت، ایک واسطہ امت. لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں. تو یہ ہے فنکشن کہ کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے جہاد. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اس کے بعد کام شروع کہاں سے کرنا ہے؟ فاقیموا الصلاۃ، بس نماز قائم کرو. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. اب اللہ تو ہے نہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب. تو واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ. ہوا مولاکم، اللہ ہی تمہارا مولا، آقا، سرپرست ہے، حامی و ناصر ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی اچھا سرپرست ہے، کیا ہی اچھا مولا آقا ہے. ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.